السلام علیکم دوستو، دنیا میں ایسا شہر نہیں ہے کہ اس میں گلیاں نہ ہو اور گلیوں کی زندگی بہت پرامن ہوتی ہے۔ لیکن دوستو، دنیا میں بعض ایسے حیرت انگیز اسٹریٹس بھی ہے جو کسی نہ کسی وجہ سے لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جاتی ہے۔ یا تو وہاں کے لوگ بہت عجیب ہوتے ہیں، یا اس میں ایسے عجیب و غریب اشیاء ہو جو کہ ہماری گلیوں میں نہیں ہوتی۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سب کو دنیا کی ان انیوزول اسٹریٹس کے بارے میں بتائیں گے کہ اس کو دیکھ کر آپ یقین نہیں کریں گے کہ یار دنیا میں ایسی اسٹریٹس بھی ہے۔ لیکن اس سے پہلے دوستو کہ میں اپنا ویڈیو شروع کروں، میں آپ سب کو ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز پہلے سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیے۔ نمبر 1، ہاؤزر لین اسٹریٹ۔ دوستو، دیواروں پر نقش و نگار بنانا اکثر کافی تنازعات کا سبب بن جاتے ہیں، اور یہ اس لیے کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ میری دیواریں بالکل صاف ہو۔ لیکن دوستو، آسٹریلیا کے شہر میلبورن میں جب آپ جائیں تو اس شہر میں ایک گلی ہے جس کا نام ہاؤزر لین ہے۔ وہاں کی دیواروں پر زبردست قسم کے فنکارانہ مصوری کے نمونے ہوتے ہیں، اور وہاں کے مقامی اور بین الاقوامی سب افراد کو اپنی صلاحیت کو دکھانے کی مکمل آزادی حاصل ہے، اور اسی طرح وہ کارٹون سے پوسٹرز حتیٰ کہ لوگوں کی تصاویر بنانے کا آزادی بھی حاصل ہے۔ لیکن وہاں پر ایک مشکل ہوتی ہے دوستو، اور یہ کہ غیر ملکی افراد کو وہاں پر رہائش کرنے کے لیے جگہ ملنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر ہر وقت کئی آرٹسٹ اپنے کام میں مصروف ہوتے ہیں۔ نمبر 2، ہیڈلبرگ اسٹریٹ۔ دوستو، یہاں پہنچ کر انسان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں کسی پرستان پہنچ گئی ہو۔ دوستو، ڈیٹرویٹ میں واقع اس گلی کی خاصیت ہی ہے کہ یہاں متعدد خالی گھر، باڑے اور اس کے علاوہ بہت چیزیں موجود ہیں۔ دوستو، یہاں پر قانون یہ ہے کہ جو لوگ یہاں آتے ہیں وہ ضرور کسی چیز کو لٹکائیں گے، اور یہ اتنا مقبول جگہ ہے کہ یہاں پر ہر سال 3 لاکھ کے قریب افراد آتے ہیں اور ضرور کچھ نہ کچھ لٹکا کر جاتے ہیں۔ نمبر 3، اسنیک ایلی۔ دوستو، یہ گلی تائیوان میں واقع ہے، اور یہ اتنا مقبول ہے کہ غیر ملکی ایسی سیاح نہیں ہے کہ وہ تائیوان کا سفر کر لے اور اسنیک ایلی کا سیر نہ کر لے۔ اس اسٹریٹ کا خاصیت یہ ہے کہ یہاں پر زندہ سانپ اور ان سے بنی مصنوعات فروخت ہو جاتی ہے، اور اسی طرح مچھلیوں کا خون، سانپ کا قیمہ اور دیگر سمندری جانوروں کے اعضاء سب کچھ کھلے بیچی جاتے ہیں۔ لیکن یہاں کمزور دل والے افراد کے لیے جانا کچھ زیادہ بہتر نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر سانپوں کو انتہائی بے دردی سے آنکھوں کے سامنے کاٹا جاتا ہے، جو کہ انتہائی بیانک نظارہ ہوتا ہے۔ نمبر 4، اسپری اور ہاف اسٹرائپ اسٹریٹ۔ دوستو، اس اسٹریٹ کا خاصیت یہ ہے کہ یہ اتنا تنگ ہے کہ اس میں گزرنا صرف دبلے پتلے لوگوں کا کام ہی ہے، اور موٹے افراد اس میں پھنس کر رہ جاتے ہیں۔ اسی طرح اس کو دنیا کا سب سے پتلی گلی بھی کہا جاتا ہے، جو محض 12.2 انچ چوڑی ہے۔ اس گلی کو 1727 میں روٹلنگن نامی شہر میں بہت بڑے پیمانے پر آتش زدگی کے بعد تعمیر کیا گیا تھا، لیکن اسے دیکھ کر میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس بلڈرز نے کیا سوچ کر اس گلی کو بنایا ہے۔ نمبر 5، نارڈو اسٹریٹ۔ دوستو، یہ گلی جرمن کے شہر پلسبرگ میں واقع ہے۔ یہاں پر سینکڑوں جوتے سر کے اوپر رسیوں پر لٹکے ہوتے ہیں، اور اس حوالے سے کئی روایت مشہور ہے، لیکن جو سب سے مشہور روایت ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو لڑکا بالغ ہوتا ہے تو اس اظہار کے طور پر وہ اپنی جوتی لٹکا دیتی ہے، اور یہ بھی ان گلیوں میں سے ہے جن گلیوں کو دنیا کی عجیب و غریب گلی کہا جاتے ہیں۔ اور ایک عجیب بات یہ ہے دوستو کہ یہاں پر جو سیاح جاتے ہیں وہ اس گلی کے لوگوں سے مشابہت کی وجہ سے اپنی جوتوں کو بھی لٹکا دیتے ہیں۔ نمبر 6، میکلانگ مارکیٹ ریلوے تھائی لینڈ۔ دوستو، یہ جگہ مارکیٹ بھی ہے، ریلوے لائن بھی ہے، اور اسی طرح گلی بھی ہے۔ یہاں پر ایک لمحہ پہلے ٹیلوں پر دکاندار لوگوں کو سبزیاں اور پھل تیلوں میں دے رہے ہوتے ہیں، اور دوسرے لمحے میں وہاں پر ٹرین کی سیٹی بجتی ہے اور ٹیلے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں، اور خریدار ٹرک سے باہر نکل کر کناروں میں دبک جاتی ہے۔ پھر ٹرین پوری رفتار سے اس ٹرک سے گزرتی ہے، جہاں ٹیلوں اور گاڑیوں کی بدولت کچھ دیر پہلی پاؤں رکھنے کی جگہ بھی نظر آ رہی ہوتی ہے، مگر جیسے ہی ٹرین گزرتی ہے چل پل پھر سے ایسی شروع ہو جاتی ہے جیسے وہاں سے کبھی ٹرین گزری ہی نہ ہو۔